بخاری صاحب ہم نے ایران کی شرائط کے اوپر بات کی, تو ذرا امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کیا ایکسپیکٹیشنز اس سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. رجیم چینج کی ہم نے بات ابھی ڈسکس کی, اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنا جو میزائل پروگرام ہے اس کو لمٹ کرے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یورینیم جو افزودہ ہے وہ امریکہ کو دے دے اور امریکہ اس کو استعمال کریں گے. ہاؤ امپیریلسٹ از دس؟ دیکھیں, ایک دفعہ ہم نے سنا تھا کہ جی ایران اپنی افزودہ یورینیم جو ہے وہ روس منتقل کر دے. ایران نے تو اس سے انکار کر دیا تھا, تو امریکہ کو کیوں دیں گے وہ؟ بھائی یہ تو بے وقوف آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو افزودہ یورینیم ہے یہ امریکی اپنے استعمال میں لائیں گے. وہ ہم معاملے لگتے ہیں اس کے. بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس انٹرنیشنل جوکر کی میں نے بات کی ہے, خود سے چیزیں اسیوم کر لیتے ہیں and he starts believing. This is the worst thing that can happen to any world leader. کہ آپ اپنا you see ہٹلر کیوں مارا گیا؟ Because he started believing his own propaganda. This is what Trump is doing, and اس کی فیٹ بالکل وہی ہوگی جو ہٹلر کی ہوئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کے مختلف ریجنز کو فتح کرنے کے خواب لے کے نکلے, اسے جہاں سے دندہ چکن جواب ملے گا اس کا نرو سسٹم بیٹھ جائے گا. ان کو غلط فہمی یہ تھی ٹرمپ کو کہ ایران از لائک وینیزویلا, ایران از لائک گرین لینڈ. اٹس ناٹ, اٹس اے ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک. یہ ہڈی آپ کے حلق سے اترے گی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شرائط جو ہیں اس میں بے پناہ ایسی باتیں ہیں. میزائلوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو محدود کرنے کی شرط رکھی ہے. اگین عراق نے اس کے اوپر کہا تھا who are you? How can you tell us کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کیا چاہیے؟ ہر چیز میں اگر آپ کی خواہش اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے تو اس کو لگام بھی تو دے نا. وہ جو بے لگام گھوڑا ہے, وہ جو پاگل شخص ہے دوسرا, اس وقت ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس پورے خطے میں جو جنگ کی بھٹی ہے اس کے اندر سب سے بڑا ایندھن ڈالنے والے یہ دونوں ہی ہیں, ٹرمپ اینڈ نیتنیاہو. اس لیے ان کو جتنا قرض کیا جائے, جتنا ان کو مذمت کی جائے, جتنا ان کو ماتون کیا جائے وہ کم ہے. آگے چلیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ جی وہ ایران جو ہے وہ یورینیم امریکہ کو دے گا. بھائی کیوں دے گا؟ میں اور آیت اللہ ابنائے ہرمز پر مشترکہ کنٹرول کا. وہ بھائی تم ہو کون؟ بھائی تیرا تعلق کیا ہے ابنائے ہرمز سے؟ ابنائے ہرمز تو ایران کلیم کرتا ہے میرا حصہ ہے, میرے علاقے میں ہے. آگے دیکھیے, اس سے آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً 20% توانائی ترسیل کے لیے ہم حسابی گزرگاہ کا مشترکہ کنٹرول بھی سنبھال سکتے ہیں. نہیں, وہ ایک سیڑھی کے بعد اس سے بڑی بونگی مار رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ کنٹرول میرے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور مشترکہ طور پر میرے اور آیت اللہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ورلڈ لیڈر ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح جنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے میں اور وہ مل کے چلائیں گے اسٹیٹ آف ہرمز. مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے تو بعض اوقات اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے بہت دقت پیش آتی ہے. بالکل بخاری صاحب, اب جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ حملوں کو وہ روک رہے ہیں 5 دن کے لیے, دوبارہ سے سفارتکاری کو اور موقع دے رہے ہیں ڈپلومیسی کو, تو نیتن یاہو کا اور اسرائیل کے اس پر کیا ریاکشن ہوگا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو فی الحال یہی کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو سے کافی خوش ہے, لیکن نیتن یاہو کی ایک اسٹیٹمنٹ میں سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی اور ہم ایران پر اور حزب اللہ پر اپنے اٹیکس جاری رکھیں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, نہ تو حزب اللہ ڈرتا ہے ان کے اٹیک سے, کیونکہ آج سے تھوڑی ہو رہا ہے, دہائیوں سے ہو رہا ہے, and they have been resisting. ایران کے ساتھ یہ پہلی جنگ نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ تو پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی ہیں, لیکن اگر آپ کو گلف وار یاد ہو, عراق کے ذریعے جو پوری دنیا عہد آئی تھی ایران کو فتح کرنے کے لیے, ہوا فتح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات رکھنا, ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دعائیں کرنا یا اپنے خواہش رکھنا, اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر مجتبی خامنہئی تبدیل ہو جائے تو باقی لیڈرشپ ساری کمپرومائزڈ ہوگی. ایران میں ایسا نہیں ہے. یہ چیز آیت اللہ خامنہئی نے وارن کی تھی کہ آپ جتنے ٹیئرز اوپر سے اڑاتے جائیں گے اس کے نیچے سے زیادہ ریڈیکل قسم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا, جس کو ڈیل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہوگا. اور یہ ثابت ہو رہا ہے. یہ دیکھیے, ابھی میں بتا رہا تھا یہاں پر کہ ایرانی نائب صدر نے محمد باقر ذوالقدر کو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا سیکرٹری مقرر کر دیا ہے. یہ پوزیشن خالی ہوئی تھی علی لاریجانی کے شہید ہونے کے بعد. تو ان کے بارے میں آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں, وہاں پر پتہ سارا امریکن کو کتنا بڑا IRGC کے کمانڈر رہ چکے ہیں. ایبسولوٹلی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط فہمی ان کی دور ہو جانی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ہو گئی ہوگی کہ آپ اگر لیڈرشپ کے ٹیئرز ہٹاتے جائیں گے تو نیچے سے کوئی
غبارے نکلیں گے یا اس کے نیچے سے کوئی بزدل قسم کی خواتین نکل آئیں گی. ایسا نہیں ہے. ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ اتنے ٹیئرز ہیں اس کے, میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ پروگرام میں سارے ان ٹیئرز کا ذکر بھی کیا تھا, وہ انبریکیبل ہے. امریکہ 47 سال میں نہیں کر سکا اس میں سراغ, تو اب کیسے ہوگا؟ بخاری صاحب, یہ جو باقر ذوالقدر ہے, ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ کو مزید زیادہ انٹینسیفائی کر دے گی, کیونکہ یہ بھی ایک ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے؟ ایبسلیوٹلی یہ کرے گی. اگر امریکہ بہیو نہیں کرتا ہے, اگر نیتن یاہو باز نہیں آتا ہے, تو اس کا جواب اسی زبان میں دینا پڑے گا. دیکھیے جتنے دعوے ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے اب تک کیے ہیں, اس کا جوابہ غزل ایران نے ضرور پیش کیا ہے. اگر انہوں نے ان کے تیل کی ریفائنری اڑائی ہے تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ تصور کر لینا کہ وہ کسی بھی یعنی وائلیشن کے اوپر چپ سادھ لیں گے, ایسا ہونے نہیں جا رہا. جتنا نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور اب ایران کیوں جو ہے بیک آف کرے گا؟ بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے, اگر مذاکرات کے تھرو کوئی مثبت پیش رفت ہو بھی جاتی ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ سسٹین کرے گی؟ کیونکہ ہم نے ریپیٹڈلی یہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو اسرائیل نے اس کے باوجود غزہ کے اندر اپنی بمباری جاری رکھی. ابھی جو کینٹ بھی اس حوالے سے یہی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی بھی تو اسرائیل اسٹرائکس کر کے, اٹیکس کر کے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن اب وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی, اس لیے کہ اسرائیل کی قوم نے پہلی دفعہ جنگ چکھی ہے. اور جتنی تباہی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہیومن ڈسٹرکشن پر خوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے غزہ کو قبرستان میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے وہاں پر بچوں کو بلک بلک کے بھوک سے مرتے دیکھا ہے, میں نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کو بین کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے اسرائیلیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے ایک رتی بھر ہمدردی نہیں ہے. میری انسانی ہمدردی جائے جہنم میں. I will never feel sorry for what is happening to Israelis because they have been doing it for decades. یعنی 1948 سے لے کے اب تک سوائے انہوں نے فلسطینیوں اور وہاں کے باسیوں پر ظلم ڈھانے کے کچھ نہیں کیا. بدلہ وہ لے رہے ہیں ان سے جنہوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. ان کا بگاڑا تھا, ان کو تباہ کیا تھا, ان کو ہالوکاسٹ کا شکار بنایا تھا کرسچن نے. ہٹلر واز اے کرسچن, ناٹ اے مسلم. تو مجھے بتائیے آپ کہ ہم سے پھر یا فلسطینیوں سے کون سا بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے, لیکن ناؤ اسرائیل اینڈ نیتن یاہو آر ناٹ ایز پاورفل as they were before the war. بالکل بخاری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس طرح سے پاورفل نہیں ہے, لیکن امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پیش رفت کو اور اس پیشکش کو وہ کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں, اپنی عوام کو وہ کتنے سٹرانگ میسج دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایکویشن نکال کے بتاؤں. آپ دیکھیے کتنے بڑھ کے مار رہے ہیں ٹرمپ صاحب, لیکن ان کے ساتھ ان کے گھر میں کیا ہو رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے نا. نہ ان کو کانگریس سپورٹ کر رہی ہے, نہ ان کو سینٹ سپورٹ کر رہی ہے, نہ ان کے اپنے ایڈمنسٹریشن کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, نہ ان کے ملٹری کے سینئر لیڈر سپورٹ کر رہے ہیں. یہی حال اس کا, یہ بڑھ کے مار رہا ہے. لیکن اس سے کو پوچھ کے تو دیکھے کہ اس کی حالت کیا ہے. یہ کتنے دن غائب رہا ہے کہ باہر سرفیس پہ آیا, اتنا تو یہ ڈرپوک ہے کہ بنکروں سے نہیں نکلا یہ کہ میں ایرانین جو ہے وہ مجھے مار دیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بڑھ کے نہیں ماریں گے تو یہ ہونے والا نقصان جو قومی ہے ان کا, اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ وہ اپنی قوم کو جھوٹ بول کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی ایسی تیسی کر دی ہے, ہم نے ایران کو برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے, تاکہ ہونے والی تباہی جو ہے اس کو یعنی جسٹیفائی کر پائے. آپ نے دیکھا وہ فوٹیجز جو آ رہی ہیں ہم تک, جو اسرائیل کے اوپر بم برس رہے ہیں, جو کلسٹر بم کے ذریعے ایک میزائل سے 80 بم نیچے گر کے تباہی مچا رہے ہیں, تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے جھوٹے دعوے کر کے جسٹیفائی تو کرنا ہے نا. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں.